بسم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم عصروں، آپ سب سے ہٹ کر آج گفتگو ہوگی صرف بچوں سے، بچیوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، کیونکہ وہ تاریخ سے ناواقف ہیں، جبکہ آپ لوگ تو یقیناً تاریخ سے واقف ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے اور شاید بڑوں کے علم میں بھی نہ ہو، لیکن اس میں اتنی اہم معلومات ہیں، اس میں اتنے اہم تاریخی حوالے ہیں کہ اس میں سے کئی سوالات تو جنرل نالج کے پرچے میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو بچوں، میں مخاطب ہوں آپ سے، اور بچیوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، 1947 کو دنیا کے نقشے پر دو ملک نمودار ہوئے، بلکہ ایک ہی ملک کے دو ٹکڑے ہوئے، جس کا نام تھا انڈیا، بھارت، ہندوستان۔ ہندوستان میں سے نکلا ایک پاکستان، کیونکہ پاکستان کی تحریک بہت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ مسلمان یہ سمجھ چکے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہم کبھی بھی فلاح و بہبود نہیں پا سکتے، نہ نوکریوں میں ہمیں نوکریاں ملیں گی، نہ اور کوئی معاملات ہمارے حل ہوں گے، کیونکہ ہندو بانیہ اس وقت کا حکمران انڈیا کا، وہ اسلام کے نام سے دشمنی رکھتا تھا، وہ اسلام کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، اور بہت سارے مسلمان انڈین کانگریس کا حصہ تھے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی انڈین کانگریس کا حصہ تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اقبال پارک، اس وقت غالباً اس کا نام شاید منٹو پارک تھا، اب تو وہ لاہور کا سب سے بڑا پارک ہے، جلسوں کے لیے اسے بھرنا ہی ایک بڑا مہمہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد سما سکتی ہے۔ حضور والا، وہاں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں ڈھاکہ سے لے کے، اس وقت کے ڈھاکہ سے لے کر اور کوئٹہ اور کلات اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے دور دراز کے علاقوں کے تمام لوگ شامل ہوئے، چونکہ 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آ چکی تھی اور قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے، غالباً 2013 یا 12 میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اس وقت 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور کی گئی، تو اس سے پہلے ہی علامہ اقبال نے، جن کا 1938 میں تو انتقال ہو گیا تھا، اس سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھ لیا تھا، اور عام ایک بات ہو گئی تھی کہ پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان بٹ کے رہے گا، ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ تھا۔ اور اس تحریک کو ابھی 7 سال ہی ہوئے تھے کہ اتنا زور پکڑا کہ آخر انگریز جو اس وقت حکمران تھا ہندوستان پر، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں مسلم لوگوں کی آبادی ہے، خصوصاً یہ 4 صوبے جس میں KPK جو صوبہ سرحد تھا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، یہ حصہ تھا وفاق کا، یہ الگ صوبہ نہیں تھی بلکہ یہ ریاستیں تھیں، کلات ریاست تھی اور ریاستیں تھیں۔ تو یہ جب قرارداد 1923 مارچ 1940 میں پاس ہوئی،
اس کے بعد سے مسلمانوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم الگ وطن لے کے رہیں گے، اور ان کی یہ کاوش بغیر جنگ و جدل کے قائد اعظم نے آخر یہ منظور کرا لیا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی قربانیاں تو چلتی رہی، ریشمی رومال کی تحریک اور پتہ نہیں کون کون سی تحریکیں چلی، اور آخر 1947 میں 14 اگست 1947 11 جون کو اعلان ہو چکا تھا پاکستان کے بننے کا، اور 14 اگست کو یہ معاملہ، یہ ملک مارج وجود میں آ گیا۔ 14 کو ہمیں آزادی ملی اور 15 کو ہندوستان کو آزادی ملی، یعنی ہم ایک دن پہلے آزاد ہوئے، وہ ایک دن بعد آزاد ہوئے انگریزوں سے، کیونکہ انگریز حکمران تھا۔ انگریز حکمران نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس وقت وائسرائے ہند تھا، اس نے اتنی بددیانتی اور بےایمانی کی کہ سیال کوٹ ضلع کی ایک تحصیل ہے پٹھان کوٹ، جو واحد راستہ ہے کشمیر کو جانے کا، اگر پٹھان کوٹ کو انڈیا میں شامل نہ کیا جاتا تو انڈیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کشمیر کی طرف جاتا۔ سب سے پہلی بےایمانی یہ ہوئی۔ اور یہ شکر گڑھ جو ہے، یہ تحصیل تھی ہندوستان کے ایک ضلع کی، اور اس کو ادھر اور اس کو ادھر کر کے ان کو واضح طور پر کشمیر کا ایک راستہ دے دیا گیا، اور پاکستان کی جو شارگ ہے، یعنی جہاں سے پانی آتا ہے، پانی صرف پینے کے کام ہی نہیں آتا، پانی سے فصلیں اگتی ہیں، پانی سے کھیت لہلاتے ہیں، تو وہ راستہ ہمارا انگریز نے، کہ تاکہ انڈیا پاکستان ساری عمر لڑتے رہیں، وہ ایک بنیاد رکھ دی پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی کی۔ اب پاکستان اور ہندوستان تو بن گئے، لیکن فوری بعد ہی، تقریباً 1 سال بعد ہی 1948 میں انڈیا سے ہماری ایک جنگ ہو جاتی ہے۔ اس وقت لیاقت علی خان ہمارے وزیر اعظم تھے، اور کشمیری مجاہدین، ہمارے فاٹا کے مجاہدین، جو ہمارے پٹھان بھائی ہر وقت اسلحے سے لیس رہتے ہیں اور وہ قومی جنگجو ہے، انہوں نے، ان مجاہدین نے ایک بڑا مارکا لڑا، اور انڈیا سے اس مارکے میں تقریباً جو ہمارے پاس اس وقت کشمیر ہے، وہ تقریباً ٹوٹل کشمیر کا 30% یا 28-30 ایسے ہمارے پاس ہے، اور باقی 70% تقریباً انڈیا کے پاس ہے۔ لیکن اس سے پہلے گلگت بلتستان چونکہ ایک الگ اس کا درجہ تھا، وہ ہری سنگھ جو کشمیر کا نواب تھا، کشمیر اس کی سلطنت تھی، اس نے پہلے ہی وہ فروخت کر دیا تھا گلگت بلتستان، اس لیے وہ پہلے سے ہی الگ تھا، اور وہ شروع سے ہی پاکستان میں شامل تھا۔ جبکہ کشمیر کا جو حصہ لیا گیا ہے، یہ تو 48 کی جنگ میں لیا گیا ہے، لیکن ہمارا کلیم پورے کشمیر پہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ایک بات طے ہوئی تھی کہ جو صوبے، جو سلطنتیں، جو ریاستیں جس کی آبادی ہندو ہوں گے وہ ہندوستان میں رہے گا، اور جس کی آبادی مسلم ہوگی وہ پاکستان میں شامل ہوگا۔ تو اس طرح سے سوات اور یہ چترال اور کلات اور بہت سی ریاستیں، بہاولپور، یہ ساری پاکستان میں شامل ہوئی، جبکہ نواب آف جوناگڑھ گڑھ نے بھی پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تھا، لیکن وہاں یہ عذر اٹھایا گیا کہ یہاں جی ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے۔ تو اسی طرح چند سکوں کے عرض کشمیر، جس کی 99% آبادی مسلم تھی، وہ ہندوستان کو دے دیا گیا۔ وہ بھائی ایک بات پہ رہو، اگر اس پر آتے ہو جوناگڑھ ادھر دو، کیونکہ جوناگڑھ نے
اعلان جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے، جیسے کہ ہری سنگھ نے ایک نئی چال چلی کہ اس نے چند سکوں کے جو ہے کشمیر کو انڈیا کو بیچ دیا، تو وہ انڈیا نے کہا چت بھی میری اور پٹ بھی میری اور ٹکا میرے باپ کا، تو وہ جناب دونوں چیزوں پہ بھائی ایک چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ خیر وہ جنگ جب 48 کی جنگ اور خاصی ایک معاملات بگڑتے چلے گئے، تو وہ بگڑتے بگڑتے آخر جنگ 65 پہ آ گئی کہ 1965 میں پھر ایک جنگ ہوئی، اور وہ جنگ اتنی زبردست جنگ تھی 65 کی جنگ کہ 700 ٹینکوں سے سیال کوٹ کے محاذ پر حملہ کیا تھا، کیونکہ سیال کوٹ بالکل اٹیچ ہے انڈیا سے، بلکہ اس کی ایک تحصیل پٹھان کوٹ، سیال کوٹ کی تحصیل پٹھان کوٹ انڈیا کے پاس ہے، اور شاید شکر گڑھ جو ہے یہ ان کی تحصیل تھی جو ہمارے پاس ہے۔ تو اس طرح سے اس سے پہلے جو ایک کام ہوا وہ ایک عجیب سا کام تھا۔ وہ عجیب کام یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے جو سیاستدان تھے، اور مغربی پاکستان میں بھی کچھ عرصہ ہی ابھی حکومت کو ہوئے تھے، کہ ایک عامر جس کا نام تھا جنرل محمد ایوب خان، سکندر مرزا اس سے پہلے مارشل لا لگا رہا تھا یا لگا چکا تھا، تو اس کے اقتدار پر قبضہ کیا ایوب خان نے اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور اس مارشل لا سے لے کر آج تک جو حقیقت ہے وہ کہنا پڑے گی، لفظ وہی ہے، کہوں تو زبان جلتی ہے، چپ رہوں تو ضمیر جلتا ہے۔ اس دن سے اور آج تک پاکستان پر فوجی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے اور قابض ہے، اور اسی کی چلتی ہے، جبکہ ہمارا منتخب وزیر اعظم وہ دوسرے نمبر کا بندہ ہوتا ہے، ملک میں وہی ہوتا ہے جو فوج فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ بہتری یہ بھی ہوئی ہے کہ سیاستدانوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، اور 52 کے بعد سے مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو ساتھ نہیں رکھنا، اور وجہ یہ نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان والے علیحدگی چاہ رہے تھے، نہیں 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 نہیں، مغربی پاکستان والوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو ساتھ نہیں رکھنا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں سے پرچن پیدا ہوتی تھی بہت زیادہ، بہت پرچن کے کارخانے تھے، اور ہماری وہ گولڈن کپاس تھی، ہمارے یہاں تو ہے نا سفید کپاس، اس کو گولڈن کپاس کہتے تھے، وہ گولڈ تھا، وہ ہمارے ملک کا ایک بہترین زر مبادلے کا ذریعہ تھا پرسن، اور اسی طرح سے اس ملک کا یہ جو آپ کا کپاس ہے یہ زر مبادلہ کا بڑا ذریعہ تھا۔ ہوا یہ کہ وہاں سے شروع ہو گئی سازشیں، مغربی پاکستان میں سازشیں شروع ہو گئی کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہ وہاں فلڈ بہت زیادہ آتے تھے، اور یقیناً وہاں اتنا خرچہ ہو جاتا تھا کہ مغربی پاکستان کی آمدنی بھی تقریباً وہاں لگ جاتی تھی، اور فلڈ ہر 2 سال 3 سال کے بعد آتے تھے، بعض دفعہ تو ہر سال بھی آتے تھے۔ اس فلڈ سے، ان چیزوں سے، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3000 میل پر ملک کا ایک حصہ ہو اور 3000 میل پر دوسرا حصہ ہو۔ یہ انگریز نے سازش کی تھی کہ بائی ہوکس اور بائی کروکس کسی نہ کسی طرح، کسی نے تو میرا خیال گاندھی یا نہرو میں سے کسی ایک نے یہ دے دی کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ 25 سال چلے گا، کیونکہ پہلے مشرقی پاکستان کو توڑیں گے اور اس کے بعد مغربی پاکستان کے 4-6 حصے کر دیں گے، تو لوگوں کے دلوں کے ارمان دلوں میں رہ گئے۔ میرے اللہ نے اس ملک پر فضل کیا، 65 کی جنگ میں بھاگتا ہوا گیا نہرو،
اقوام متحدہ میں کہ جناب جنگ رکوائی جائے اور پاکستان تمہیں مار دے گا اور کھا جائے گا اور یہ ہو جائے گا. اور بھٹو صاحب اس وقت پورے انڈیا کو للکارے ہوئے تھے. ایوب خان صدر تھے. جنرل موسیٰ خان جن کا تعلق بلوچستان سے تھا اور جن کی قبر جو ہے وہ ایران کے شہر مشہد مقدس میں ہے، یعنی وہ امام علی رضا کے قدموں میں دفن ہے. اس کا نام تھا جنرل موسیٰ. یہ جو ہزارہ فیملی ہے کوئٹہ کی، بلوچستان میں ایک فیملی ہے ہزارہ فیملی، اچھی تعداد ہے. میرا خیال ان کا ایک آدھ ممبر قومی اسمبلی کا بھی بنتا ہے، شاید 2 صوبائی اسمبلی کے ممبر ان کے بنتے ہیں. تو وہ اس قوم سے تھے. بہرحال وہ پھر اس جنگ میں 1965 کی جنگ کے فاتح تھے، ہیرو تھے، اور ہیرو کی طور پر ان کا جنازہ ایران کے شہر مشہد پہنچایا گیا اور وہ وہاں دفن ہوئے. خیر یہ بات الگ رہی. اب جس چیز کو میں لے کے چل رہا ہوں تو جناب یہ سازشیں شروع ہو چکی تھی کہ پاکستان کو، مشرقی پاکستان کو ساتھ نہیں رکھنا. یہ سازشیں مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کی تھی، اور شاید کوئی ملٹری کے لوگ بھی اس سازش میں شامل ہوں، کیونکہ اس وقت بھی عدالتوں کا اسی طرح جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، الٹ پلٹ، کہیں کچھ مولوی تمیز الدین کیس اور جسٹس منیر کے فیصلے، جو آج تک بدنما داغ ہے میرے ملک کے ماتھے پر. لیکن جو بات ہے وہ کہنی پڑے گی کہ ایوب خان کے دور میں ملک نے ترقی کی اور صنعتی ترقی کی. ایسی صنعتیں یہاں لگی کہ جس سے پاکستان ڈیولپ کنٹری کیا ایک اچھی ترقی کے راستے پہ چل نکلا. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ تقریباً سعودی ریال کے پاکستانی 1.5 یا 2 روپے ملتے تھے، اور شاید 3 روپے کا یہ آپ کا امریکی ڈالر تھا، 3 کے آس پاس ہی کہیں تھا. تو یہ سٹوری تھی. اتنا سٹرانگ ملک تھا، اور اتنی، کیونکہ ہماری زمین جو ہے اس میں نباتات ہیں، اس میں تیل ہے، اس میں گیس ہے، اس میں سونا ہے، سب سے بڑھ کر اس میں زراعت ہے. اور ہم ایک بڑا زرعی ملک ہے. ہماری 70% آبادی کسانوں پر مشتمل تھی، زراعت کے لوگوں پر مشتمل تھی، زمینداروں پر مشتمل تھی. زراعت سے ہی ہماری سب چیز وابستہ تھی. لیکن یہ شہروں میں ایسی کٹ چلی ہے کہ کالونیاں جس سے پورا ماحول بھی آلودہ ہو گیا ہے، جس سے زرعی رقبے میں بھی کمی آ گئی ہے، اور جس سے لوگوں نے خوب پلاٹوں کے ناموں پہ لوٹا بھی ہے. یہ ساری باتیں ہی ہوئی ہیں. کچھ کالونیاں صحیح بھی بنی ہیں، سارے تو فراڈی نہیں ہوتے. تو اس ملک کو سنبھالا کسی نے نہیں. بھئی یہ کام ہو رہا تو اس پہ کوئی قدغن لگائی جائے، یا کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں یہ چیز تحریر کی جائے، بھئی اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو. ایسا نہیں ہوا. اب کراچی کی اتنی بلڈنگیں گروا دی جسٹس گلزار نے کہ جناب اب ان لوگوں سے پوچھے گا ان کا کیا حال ہے. عرش سے لوگ فرش پر آ گئے. اب آگے آ جائیں، 71 کی جنگ آ گئی. اچھا جی، وہ جنگ، اس کا جو حال ہوا، وہ جنرل یحییٰ خان کہہ سکتے ہیں بدمست ہاتھی، کیونکہ وہ ایک شرابی انسان تھا، عورتوں کا رسیہ تھا. جنرل رانی ایک خاص اس کے لیے، بلکہ ملکہ نور جہاں کا نام بھی لے جاتا ہے، لیکن جنرل رانی تو مشہور تھی کہ وہ ان کی داشتہ تھی اور وہ ہر وقت داد عیشی دیتے تھے. وہ جب ڈھاکہ چل رہا تھا، جب مشرقی پاکستان چل رہا تھا، جب مفتی باہنی نے
مشرقی پاکستان کے اچھے خاصے حصے پر قبضہ کر لیا ہوا تھا، تب بھی وہ بندہ انہی چیزوں میں مصروف تھا۔ تو یہ اعمال ہم کرتے آئے ہیں، ہوئے ہیں، تو اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اللہ کی رحمت تو اللہ سے کچھ مانگنے سے نازل ہوگی، ان چیزوں سے نازل نہیں ہوگی۔ پھر آج تک ملک میں سودی نظام چل رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بھائی جو سود لیتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ وہ بغیر سود کے بھی یہ دنیا میں نظام چل رہے ہیں اسلامی ملکوں میں، وہاں بھی لین دین پر پیسے وہ جو اسلامی طریقے سے لیے دیے جاتے ہیں ان پہ سارا حساب کتاب چلتا ہے۔ بہرحال وہ بھی ایک الگ بات رہی۔ 70 کے بعد 71 میں، کیونکہ 70 میں الیکشن ہوئے تھے، 71 میں جنگ ہوئی تھی، تو 71 کے بعد جب بالکل ملک ٹوٹ پھوٹ چکا، 93,000 جنگی قیدی بھارت کی قید میں چلے گئے، جس میں 56,000 کے قریب آرمی تھی اور باقی سول لوگ تھے جو وہاں ملازم تھے۔ تو جناب یہ آرمی کے 56,000 کو بھی بیش بھی ہو سکتے ہیں، کئی جگہ اس کی وہ آتی ہے کہ نہیں جی اتنے نہیں، اتنے تھے، بہرحال ٹوٹل 93,000 قیدی تھے۔ تو حضور وہاں پر پھر ایک عدلیہ کا کردار آیا، اور عدلیہ نے نظریہ ضرورت کے تحت یہ ملک کو اگر اصل کھایا ہے تو نظریہ ضرورت نے کھایا ہے۔ پھر ایک ڈکٹیٹر، اور پاکستان کو تباہ کرنے والے ڈکٹیٹر، جس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق، اس کو پھر نظریہ ضرورت کے تحت ملک پہ برسر اقتدار کرا دیا۔ عدالتوں نے فیصلے صحیح نہیں کیے، اگر عدالتوں کے فیصلے صحیح ہوتے تو یہ ملک کہیں اور ہوتا، کچھ اور ہوتا۔ یہ بات کہنے میں اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے ملک میں اکثر، سارے نہیں، 100% نہیں، لیکن اکثر 70-80% انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ملا، جس کی وجہ سے منتخب وزیر اعظم جس نے ملک میں ایٹم بم کی بنیاد رکھی، اور امریکہ نے کہا بھٹو ایٹم بم بھول جاؤ، اسے مت بناؤ ورنہ ہم تمہیں نشانی عبرت بنا دیں گے، آخر اسی جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھانسی پہ چڑھا دیا، اور ملک میں ایک شورش ہنگامے پھیل گئے، لوگوں نے اپنے آپ کو مٹی کا تیل دے کے آگ لگا لی، بڑے جلسے جو یہ وہ، لیکن اس پر بھی ضیاء الحق نے ایسے قابو پایا کہ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، قلعے بھگتوائے، قلعوں میں لے گئے، مار پیٹ، اور سر عام اس ملک میں لوگوں کو کوڑے لگ رہے تھے، سر عام چوکوں پر ٹھہرا کر، تاکہ خوف پیدا ہو، ہیبت پیدا ہو، اور لوگ ڈر جائیں۔ اور جناب اس نے ٹل ڈیتھ، یعنی جب تک اس کے جہاز کا حادثہ ہوا، جب تک وہ مر نہیں گیا، اتنی خوف کی فضا رکھی کہ لوگ باہر نہیں نکلتے تھے تو بہت تھوڑے پکڑے جاتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے۔ ہاں، اس کی موت کے فوری بعد جب 1900 الیکشن 87 میں اس کا حادثہ ہوا، 88 میں الیکشن ہو گئے، جیسے ہی الیکشن ہوئے فوری طور پر اسی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اقتدار میں آ گئی، اور ان کی بیٹی پہلی خاتون وزیر اعظم، مسلم ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی، اور بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی۔ دوستو، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور روزہ بھی ہے، تو اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل بنائیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ اس میں آگے میں بہت اچھے انکشافات کرنے والا ہوں۔ کچھ تاریخ سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، کچھ انشاءاللہ۔ یہ دسمبر کا مہینہ بھی ہمارے لیے بڑا عذاب بنتا ہے، جب 16 دسمبر آتی ہے تو لوگ خون کے آنسو روتے ہیں۔ پھر 27 دسمبر جس دن بے نظیر کا مرڈر ہوا، پھر 4 اپریل جس دن بھٹو کو قتل کیا گیا، اور پھر 4 اپریل جب ملک میں اتنا افراتفری ہے کہ ججوں میں ہی آپس میں
اتنی چپلیں چل رہی ہے، کوئی کہہ رہا میرا فیصلہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا میرا فیصلہ صحیح ہے. تو یہاں بھی یعنی 4 اپریل کو بھی آئین پاکستان کے بخیوں گھڑے جا رہے ہیں.